मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा, जिसके फ़राइज़ अंजाम देंगे कारी नदीम नजफ़ी साहब। बादहू मुंतख़ब शोरा इकराम बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जो मोमिनीन बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से गुजारिश की जाती है कि फ़र्श मजलिस पर आ जाएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। तिलावत के बाद जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब, जनाब अज़दार आज़मी साहब बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। बादो मौलाना मजलिस को खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। मैं गुजारिश करता हूँ कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान
الشيطان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعزانا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا
طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب غلام عباس صاحب کی روح کو بخشے. دعا کی گزارش ہے. ہمارے دوست جناب ارشد عباس صاحب دی صاحب کی والدہ ICU میں میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہیں. آپ حضرات دعا کریں بیمار کربلا جناب سغرا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا ہو. ایک صلوات پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چند اشعار جناب ابو ذر صاحب کا حکم ہے مولا حسین کی شان میں. پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے تقلید حر کی کیجے در شے پائیے تقلید حر کی کیجے
در شے پائیے گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے پہلے در حسین پا سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہے سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہے فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئیے فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئیے شیکادو ہے ریت کی دیوار کی طرح شیکادو ہے ریت کی دیوار کی طرح شیک عدو کا خوف نہیں دل میں لائیے تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم کچھ ہو چراغ مدح علی کو جلائیے کچھ ہو چراغ مدح علی کو جلائیے پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے جزاک اللہ قاری ندیم نجفی صاحب حضرات جناب غلام عباس صاحب کے 40ویں کے مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں جناب نیر مجیدی صاحب سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائیں جناب گوہر صاحب سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں اور دیگر مومنین جو بھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے جناب گوہر لکھنوی صاحب سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں اور جو بھی مومنین ابھی تک باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں کیونکہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے میں شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات اولاً میرے بھانجے صاحب ساحل عباس صاحب اس وقت بہت سخت علیل ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کے لیے دعا آپ لوگ کر دیں تو فرش عزا سے میرے خیال سے ان کو شفا ملے گی ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں ایک مطلع اور چند شعر مطلب ملاحظہ کیے نیر بھائی پلکوں پر گیا ہے جو آرام کے لیے پلکوں پر گیا ہے جو
آرام کے لیے کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے، کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے، اس کو دیا ہے حضرت شبیر نے علم، اس کو دیا ہے حضرت شبیر نے علم، ہر سانس جس کی وقف ہے اسلام کے لیے، ہر سانس جس کی وقف ہے اسلام کے لیے۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے ابوذر صاحب ایک شعر کربلا میں اب کی زیادہ گونجا ہے، بابو اس شعر کو سنیے، ذہن میں رکھیے گا، وہ میں شعر پڑھوں گا، ملاحظہ کیے گا۔ اشک غم حسین کے ایک کارواں کے ساتھ، اشک غم حسین کے ایک کارواں کے ساتھ کوثر تک آ گیا ہوں بس ایک جام کے لیے، کوثر تک آ گیا ہوں بس ایک جام کے لیے، اور چہرہ بتا رہا ہے حورِ حق شناس کا، چہرہ بتا رہا ہے حورِ حق شناس کا، لمبا سفر کیا ہے بس ایک گام کے لیے، لمبا سفر کیا ہے بس ایک گام کے لیے، اور یہ ایک حقیقت ہے، نہیں بات دیکھیے گا حقیقت ہے، دامن عزائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں، دامن عزائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں، بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے، بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے، دامن عزائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں، بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے۔ اور یہ آخری دو شعر، وہ شعر میں دوسرا پڑھوں گا، ملاحظہ کیے گا۔ اشک اذاں ہوں میں مجھے محشر میں دیکھنا، اشک اذاں ہوں میں مجھے محشر میں دیکھنا، جنت بھی کم پڑے گی میرے دام کے لیے، جنت بھی کم پڑے گی میرے دام کے لیے۔ اور شعر ملاحظہ کیے گا، اے عرض کربلا میں تھکا ہوں بہت مجھے، اے عرض کربلا میں تھکا ہوں بہت مجھے، 2 گز زمین چاہیے آرام کے لیے،
دو گز زمین چاہیے آرام کے لیے، اے عرض کربلا میں تھکا ہوں بہت مجھے، دو گز زمین چاہیے آرام کے لیے، عزمی کے دل کا چین ہے معصوم کی ثنا، عزمی کے دل کا چین ہے معصوم کی ثنا، پڑھتا نہیں وہ شعر فقط نام کے لیے، پڑھتا نہیں وہ شعر۔ بہت شکریہ جناب عزادار اعظمی صاحب۔ گزارش کی جاتی ہے جناب ذوالفقار صاحب سے تشریف لے آئیں، اور شعراء کرام سے گزارش ہے کہ اختصار سے کام لیں۔ مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے دعائیہ کلمات امام زمانہ کی خدمت میں محمد سماعت فرمائیے گا۔ الفت کا دیا مولا الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں میری پیاس بجھا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں میری پیاس بجھا دینا۔ عقیدے کا شعر ہے۔ گر آپ کے آنے سے پہلے میں چلا جاؤں، گر آپ کے آنے سے پہلے میں چلا جاؤں، تم آخری حیدر ہو ٹھوکر سے جلا دینا، تم آخری حیدر ہو ٹھوکر سے جلا دینا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ چند اشعار۔ شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے، وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے۔ ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر، ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر، شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے، شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے۔ بطور خاص اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا، اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا، رسوا تجھے عابد سرے
دربار کریں گے، رسوا تجھے عابد سرے دربار کریں گے۔ درود پڑھ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ذوالفقار صاحب، اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیارے صاحب سے کہ آئیں اور جیسا کہ وعدہ ہے آپ سے قطع سامعین کے درمیان پیش کر دیں۔ اس کے بعد جناب نیر مجیدی صاحب ہیں جو بھی بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کلام پیش کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بالکل بالکل نماز کرنے میں صرف 4 شعر۔ بر محمد والے محمد صلوات، محمد صلی اللہ محمد والے محمد واجل برجم۔ صرف 2 منٹ حائل ہوں گے اور صرف ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مرحوم ہمارے بہت ہی عزیز تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ لیے کچھ تو اِسالِ ثواب کریں کہ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے، ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے تب کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے تب کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے۔ دھوپ کتنی ہی کڑی ہو مجھے پرواہ نہیں، دھوپ کتنی ہی کڑی ہو مجھے پرواہ نہیں، سر پہ ہو باپ کا سایہ تو شجر لگتا ہے۔ دھوپ کتنی ہی کڑی ہو مجھے پرواہ نہیں، سر پہ باپ کا سر پہ ہو سایہ تو شجر لگتا ہے۔ جن کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو، جن کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو، ہو اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے۔ جن کے آنگن میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خوشبو، ہو اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے۔ جانے کیا چیز ہے ممتا مجھے معلوم نہیں، جانے کیا چیز ہے ممتا مجھے معلوم نہیں، میرا ہر عیب میری ماں کو ہنر لگتا ہے۔ جانے کیا چیز ہے ممتا مجھے معلوم نہیں، میرا ہر عیب میری ماں کو ہنر لگتا ہے۔ یہ 2 آخری شعر۔ پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، مجھ کو قرآن کی توہین کا ڈر لگتا ہے۔ پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بس 2 شعر مولا ابوالفضل عباس کے حوالے سے کہ اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری ہے، اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری ہے، الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے۔ اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری ہے، الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی، علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی، جو چاہے کر دے عطا کائنات تیری ہے، جو چاہے کر دے عطا۔ بہت شکریہ جناب پیارے صاحب۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ جناب سید قرار حیدر صاحب علیل ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا کر دیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب نیر مجیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کتنی دیر یا اللہم صلی اللہ علیہ کہ تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، جو ماتمی ہے اس کا پسینہ گلاب ہے۔ تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، جو ماتمی ہے اس کا پسینہ گلاب ہے، اور کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا، خاک شفا نہیں ہے تو مٹی خراب ہے۔ کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا،
کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا، خاک شفا نہیں ہے تو مٹی خراب ہے۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ اور علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ جناب ابو طالب اسلام کے حوالے سے قطع مدار فرمائے کہ آل نبی کے در پہ ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ آل نبی کے در پہ ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ اور ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر و پختہ یقین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کہ تم کو شک ہے، آل نبی کے در پہ ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ یہ آخری قطع مدار مانے کہ علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا۔ علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا۔ خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا۔ اور علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دیں، علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دیں، نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا۔ علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دیں، نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا۔ آزاد ہمارے علمدار ہاشمی صاحب حیدرآباد میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت بہت ناساز ہے، تو انہوں نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ مجلس میں دعا کرا دینا، تو آپ حضرات دعا کر دیں کہ جلد سے جلد ان کو اس فرش ادا کے صدقے میں شفا نصیب۔ شعراء کرام کا سلسلہ عبادت مکمل ہوئی۔ ابھی بھی جو حضرات باہر ہیں ان سے ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ ایک مشفق، ایک بزرگ الحاج غلام عباس صاحب، جنہوں نے ابھی عرفے میں زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ابھی ہم سب جب کربلائے مولا 3 شعبان المعظم کے لیے جا رہے تھے تو ان کا بھی جانا ہم لوگوں کے ہمراہ ہی تھا، لیکن بہرحال خدا کی مصلحت، جیسا خدا نے چاہا ویسا ہوا۔ آج ہم سے ایک محبت کرنے والی شخصیت دور ہو گئی ہے، ہم ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اس وقت کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالی جناب مولانا سید ابو طالب مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی یہاں پر کافی گنجائش ہے فرش مجلس پر، یہاں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ طور پر جو مجلس کا ثواب ہے وہ حاصل ہو سکے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تھوڑا سا دور کر دیجیے، بس اب ٹھیک ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور غلام عباس صاحب ابن جعفر حسین صاحب مرحوم کی روح کو شاد فرما دیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات، یہ مجلس ایصال ثواب جو 40ویں کے عنوان سے برپا ہو رہی ہے، اور اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو گیا تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ حق کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، کائنات کو سنوارنے کے لیے، تو اللہ اسے علم سے بھی سجا کے بھیجتا ہے اور معجزے سے بھی سجا کے بھیجتا ہے۔ لہذا وہ چونکہ لباس عصمت میں ہوتا ہے، اور وہ عصمت اللہ کی جانب سے ہے، وہ طہارت، لہذا اب وہ کسی دنیاوی نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو اس لباس عصمت میں ہوگا وہ اس کی بیعت کیا کرے گا؟ اس دنیاوی نمائندے کی، کہ جس کے یہاں گناہ ہیں، جس کے یہاں معصیت ہے، جس کے یہاں شرک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ بیعت نہیں کر سکتا کسی بھی اعتبار سے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید نے واضح کر دیا، جو مثال دی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ زمین اور آسمان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ رہتی دنیا تک جب تک یہ آسمان کا شامیانہ قائم ہے، اور جب تک یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حالات چاہے جتنے ہی خراب کیوں نہ ہوئے ہوں، زمانہ چاہے جتنا ہی پرآشوب کیوں نہ ہوا ہو، لیکن حالات کی وجہ سے یا زمانے کی وجہ سے کبھی بھی ہادی نے، ہادی برحق نے اور الہی نمائندے نے کسی دنیاوی نمائندے کی بیعت نہیں کر لی ہے۔ حالات کی وجہ سے کہ حالات خراب ہیں اور حالات سازگار نہیں ہیں اور حکومت ظالم ہے، کبھی بھی الہی نمائندے نے کسی دنیاوی نمائندے کی بیعت نہیں کی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، میں گزارش گزار ہوں سوائے ان بزرگوں کے کہ جن کے لیے فرش پہ بیٹھنا مجبوری ہے، اور تمام حضرات سے کہ کوشش کریں کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ انہیں مجلس کا ثواب اور زیادہ ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں، اور اس کی عظمت کے لیے، اس لیے کہ میں نے مرحوم کے سیوم کی مجلس بھی پڑھی تھی، اور وہ چونکہ رجب کا مہینہ تھا لہذا
فضائل رجب اس میں بیان کیے تھے، اور میں نے یہ بات کہی تھی چونکہ مناسبتیں بہت ہیں اور لہذا مناسبت کے اعتبار سے میں مجلس پڑھنے کا عادی بھی ہوں، لہذا چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، فرش اعضاء کے حوالے سے ایک جملہ تاکہ مومنین متوجہ ہو جائیں، خصوصیت کے ساتھ جو نوجوان ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں، ہمسن ہیں، کم سے کم جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ بزرگوں کے لیے بہرحال جو ہے وہ پیروں میں تکلیف اور تمام چیزیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے، تیسری شعبان جو ولادت کی تاریخ ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو فجر کا وقت تھا کہ جس وقت امام حسین کی جو ولادت کا وقت ہے، اس لیے کہ عام طور سے ائمہ معصومین کے ہاں خواہ وہ تیسرے امام ہو اور اسی مہینے میں 15ویں شعبان کہ جس کی وجہ سے خاص طور سے اس مہینے کو عظمت ملی، وہ 15ویں شعبان، وہ آخری حجت خدا کی ولادت، وہ بھی فجر کا وقت تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو تیسری شعبان فجر کا وقت تھا کہ جناب زہرا کے گھر میں لوبا کو بھیجا گیا۔ یہ جنت کی حوروں کی سردار، اب فرش اعضاء کے حوالے سے چند منٹ بس، جنت کی حوروں کی سردار کا نام لوبا ہے، اسے بھیجا گیا اس مخصوص خدمت کے لیے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے ولادت کے موقع پہ۔ دنیا میں مدینے میں کسی خاتون کو یہ حکم نہیں دیا گیا، جبکہ وہاں بھی باعظمت بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ سرکار سید الشہداء کا معاملہ تھا، تو جنت کی حوروں کی جو سردار ہے لوبا، اس کو خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ اور جب لوبا آئیں تو ظاہر ہے کہ جنت کی حور تو کتنی حسین ہوں گی، تو جناب زہرا کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے شایان شان میرے گھر میں کوئی قالین نہیں ہے۔ اب یہ ظاہری اعتبار سے ہے، جملوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ، تو فوراً جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا تو اللہ نے ایک حور کو قالین دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے لوبا کے لیے یہ جنت سے قالین لے جاؤ۔ اب عزیزان گرامی، جملہ آپ کے حوالے ہے اور فرش اعضاء کی عظمت کو سمجھیے کہ جب حسین کی قادمہ کی اللہ کی نظر میں یہ اہمیت ہے کہ اس کے بیٹھنے کے لیے جنت سے قالین بھیجا جا رہا ہے، تو اس فرش اعضاء کی عظمت کو سمجھیے کہ جس پہ خود مادر حسین تشریف لاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ تو جب بھی مجلس میں آئیے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، پیروں میں درد وغیرہ وہ تمام معاملات جو آج کل ہیں خاص طور سے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھیے، اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ پھر روایت کامل الزیارات کی پیش کر رہا ہوں اسی حوالے سے، یہ وہ فرش ہے۔ ابن قولوہ لکھ رہے ہیں، اور یہ زمانہ قدیم کی کتاب غیبت صغریٰ کے زمانے کی، فرش اعضاء کے سلسلے میں، کہ جس وقت ملائکہ آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور وہ جنت واپس جاتے ہیں، تو وہ ملک کے جو نہیں آئے ہوتے ہیں اس موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ تمہارے پروں سے ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے جنت میں بھی نہیں محسوس کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے بھی اجازت لو کہ ہم حسین کی مجلس میں شرکت کریں۔ کہ مجلس تو اب ختم ہو گئی، کہ کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی، فرش تو بچھا ہوا ہے، ہم جائیں گے اس فرش سے اپنے پروں کو مس کر لیں گے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ لہذا پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی ہے اور میں نے کہا کہ شعبان کی بڑی مناسبتیں ہیں، تو تیسری شعبان لوبا کو بھیجا گیا کہ جو جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ کیوں بھیجا گیا یہ بھی سن لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ پیغمبر کے بڑے باعظمت صحابی ہیں، یعنی اگر اصحاب کی فہرست مرتب کی جائے تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ صف اول کے اصحاب میں، یعنی کہ جو ایمان کے اعتبار سے، یعنی جناب سلمان و ابو ذر و مقداد اور عمار کے بعد جو نام آئے گا تو عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی آئے گا۔ بڑی عظمت ہے ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے بنی امیہ نے، اس لیے کہ ہر وہ شخص کے جسے اہل بیت سے محبت تھی وہ بنی امیہ کے ظلم کا شکار ہوا ہے۔ تاریخ اسلام اگر پڑھی جائے، خواہ وہ جناب سلمان کی تاریخ ہو، جناب ابو ذر کی تاریخ ہو، جناب عمار کی تاریخ ہو، جناب عبداللہ ابن مسعود کی تاریخ ہو، لہذا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ لوبا جنت کی حوروں کی سردار کو بھیجا گیا امام حسین کی خدمت کے لیے۔
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر کے بیت الشرف میں گیا اور میں نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ حق کہاں ہے. تو پیغمبر نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ حق مل جائے گا. کہ میں حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے اور نماز کو مکمل کیا اور دعا کی کہ پروردگار میرے شیعوں کو میرے چاہنے والوں کو بخش دے. میں نے یہ دعا سنی. میں پیغمبر کے حجرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ اب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور جب پیغمبر نے نماز کو تمام کیا تو ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ, میرے وزیر کا واسطہ, میرے جانشین کا واسطہ, میرے وصی کا واسطہ کہ تو میری گناہگار امت کو بخش دے. تو مجھے غش آ گیا, اس لیے کہ علی کہہ رہے تھے کہ میرے شیعوں کو بخش دے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے امتیوں کو بخش دے. مجھے غش آ گیا. جب غش سے افاقہ ہوا تو میں نے پیغمبر کو اپنے سرہانے یہ کہتے ہوئے پایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود, کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی چونکہ ذہن میں صرف اتنا خیال آیا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعہ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے امتی, تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو علی کے شیعہ ہیں وہی میرے امتی ہیں. لیکن جو بات اس موقع پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو, یعنی اگر ذہن میں عبداللہ ابن مسعود کے یہ فرق کا ذرا سا گمان ہوا کہ کلام علی اور کلام رسول میں فرق ہے, تو پیغمبر نے کہا کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو گے؟ یعنی اتنا بھی گوارا نہیں ہے. مزاج رسالت پہ یہ بات بار گزر گئی کہ کوئی کلام علی اور کلام رسول میں فرق کرے, تو اب سوچئے کہ ان امتیوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے رسول کے بعد کسی غیر کو رسول کا جانشین مان لیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. لہذا اتنا جو ہے وہ فرق بھی جو ہے وہ اتنا سا فرق بھی جو ہے وہ پیغمبر کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی کلام علی کو اور کلام رسول کو الگ الگ سمجھے. لہذا عبداللہ ابن مسعود پہ سے پیغمبر کہتے ہیں, اب وہاں پہ بات وہیں پہ واپس آ رہی ہے کہ کیا میں تمہیں کچھ اور اپنی اور اہل بیت کی فضیلت سناؤں؟ اے اللہ کے رسول, یہ تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو ہمارے نور سے خلق کیا ہے, میرے نور سے یعنی پیغمبر کے نور سے, اور عرش اور کرسی کو علی کے نور سے خلق کیا ہے, اور لوح اور قلم کو حسن کے نور سے خلق کیا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جنت کی حوروں کو حسین کے نور سے خلق کیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جنت کے حوروں کی سردار خدمت کے لیے آقا حسین کی کیوں بھیجی جا رہی ہے. یہ خدمت بھی کرنے آ رہی ہے اور آقا حسین کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے آ رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. آپ حضرات تھوڑا سا اور سمٹ کے آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں اور آسانی ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. لہذا وہ آیت کے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا کہ حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا, حالات چاہے جیسے بھی ہوں, زمانہ چاہے جتنا بھی پراشوب ہو. اور پھر چونکہ اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ تاریخ کے جو اب آ رہی ہے, یعنی 15 شعبان اور شب نیمہ شعبان, کہ جس میں زیارت مخصوصہ بھی وارد ہے امام حسین علیہ السلام کی. اسی لیے دنیا بھر سے زائر اب کربلا میں جمع ہو رہے ہیں, اس لیے کہ جس طریقے سے عاشور اور اربعین کے موقع پر, جس طریقے سے اربعین کے موقع پر اور عرفے کے موقع پر یعنی ذی الحجہ میں زیارت مخصوصہ ہے, ویسے ہی شب نیمہ شعبان زیارت مخصوصہ ہے امام حسین علیہ السلام کی. مفاتیح الجنان میں یہ روایت موجود ہے. شب نیمہ شعبان, شب برات جسے ہم کہتے ہیں شب 15, یہ بڑی عظیم رات ہے. اس کے لیے لکھا ہوا ہے روایات میں کہ شب قدر کے بعد, لیلۃ القدر کے بعد یہ سب سے عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا.
اور میں نے مرحوم کی سیوم کی مجلس میں بھی یہ بات، رجب کا مہینہ تھا، یہ بات کہی تھی کہ مہینے کی عظمت جو ہوتی ہے اس کی کوئی نسبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو نیمہ شعبان 15 شعبان اور شب 15 جو عظمت رات کو دی گئی، یہ جناب زہرا کے اس فرزند کی وجہ سے ہے کہ جن کی ولادت کی تاریخ ہے، اللہ کے نزدیک ان کا جو مرتبہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے یہاں کوئی بھی بڑا دن ہو، باعظمت دن ہو، خواہ وہ عیدین کا موقع ہو یا شب برات ہو یا جتنے بھی بڑے دن ہیں، آپ خصوصیت کے ساتھ دیکھیے کہ ہر اس دن میں امام حسین کی زیارت کو ضرور رکھا گیا ہے۔ اور روایت ہے کہ جس نے بھی شب نیمہ شعبان امام حسین کی زیارت کی اور زیارت پڑھی ہے تو اس نے ایسا کیا کہ جیسے 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کیا ہو۔ یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے تمام چیزیں پورے حوالے کے ساتھ۔ اور طریقہ کیا ہے کہ بالا خانے پہ جاؤ، چھت پہ جاؤ، داہنے بائیں دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ یہ جو کچھ دین، یہ دین جو ہمارے پاس ہے، یہ جو مذہب کہتے ہیں کہ اگر روح اور جسم کا رابطہ ختم بھی ہو جائے تو حسین مرنے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا حسین ابن علی کا جو صدقہ ہے، لہذا عزیزان گرامی جو عظمت ہے اس مہینے کی کہ جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ مجھ سے منسوب ہے، یہ پیغمبر کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر مدینے میں یہ ندا دلواتے تھے قاصد کو بھیج کے کہ جسے بھی مجھ پر احسان کرنا ہے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، اس لیے کہ پیغمبر ماہ شعبان کو ماہ رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ اور امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کبھی بھی شعبان کا روزہ قضا نہیں ہوا ہے، میں نے شعبان کے روزے کو ترک نہیں کیا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، اندر تشریف لیں حضور۔ ارشاد فرما رہے ہیں قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے کہ جس نے بھی شعبان میں روزہ رکھا جہنم اس پر حرام ہو جائے گا۔ یہ عظمت اس مہینے کی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ جو عظمت ہے یہ مناسبت کی وجہ سے ہے۔ لہذا اس آیت کو کہ جسے سرنامہ کلام میں نے قرار دیا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ آیت اللہ صافی گل بیگانی اپنی کتاب جمال منتظر میں لکھتے ہیں کہ جس وقت زہرا کا وہ آخری لال آئے گا تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی، یعنی وہ کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور جب یہ روایت پڑھی تو وہیں سے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کیسے بیعت کر لیں، اس لیے کہ یہ تو وہ اس سلسلے سے ہیں کہ جس سلسلے میں اپنی گردن میں طوق ظلم تو پہننا برداشت کیا لیکن کبھی ظالم کی بیعت نہیں کی ہے، کبھی ظالم کی بیعت نہیں کی ہے۔ وہ طوق خاردار پہننا تو برداشت کیا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کی بیعت نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ میں نے جملہ کہہ دیا کہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا جسے بناتی ہے وہ اس کے جیسا ہی ہوتا ہے، وہاں گناہ ہوتا ہے، وہاں معصیت ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بعد رسول ہم نے جنہیں مانا اہل بیت کے علاوہ ان کے ہاں معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھے، غلطی نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھے، غلطیاں نہیں تھیں تو پھر بار بار یہ کیوں کہنا پڑ رہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ لہذا دو چیزیں ہیں اور سوائے تعصب کے اہل بیت کے ساتھ اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، صرف اور صرف تعصب ہے کہ اہل بیت سے حق حکومت کو چھینا گیا۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں، کبھی یوں ہی نکل جائے زبان سے تو بات الگ ہے کہ علی سے حق حکومت غصب کیا گیا تھا، خلافت نہیں غصب کی گئی تھی۔ حق حکومت غصب کیا گیا تھا، خلافت نہیں، اس لیے کہ خلافت ہے الہی عہدہ۔
یہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو منتخب کر لیا جائے. خلافت الہی عہدہ ہے. لہذا علی سے خلافت کون غصب کر سکتا تھا؟ صرف حکومت غصب کی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وصایت، ایک ہے خلافت. امت مسلمہ نے خلافت کے مسئلے میں تو اہل بیت کے ساتھ تعصب کیا، لیکن وصایت کے مسئلے میں یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ پیغمبر نے علی کو نہیں فلاں کو اپنا وصی بنایا تھا. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ دو جملے ساتھ میں لیے جاتے ہیں، وصایت اور خلافت. اس میں بڑا فرق ہے. وصایت کا معاملہ یہ ہے کہ وصی کا کام یہ ہے کہ وہ رسول کی زندگی میں کار رسالت میں ہاتھ بٹائے اور کار رسالت کو آسان کرے، جس کے لیے خود قرآن مجید میں تیسرے پاروے میں جو ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کی کمر کو مضبوط کر دیا، آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، اور آپ کے کاموں کو کہ جن کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اسے آپ کے وصی کے ذریعے سے ہلکا کر دیا. اس لیے کہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ جو احکامات ادھر سے نازل ہوئے ہیں پیغمبر اسے پہنچانے میں کوئی دشواری ہو رہی ہو. یہ کون سے کام ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی اور ہم نے آپ کے وصی کے ذریعے سے، وصایت کے ذریعے سے اسے ہلکا کر دیا؟ تو عزیزان گرامی، تاریخ پڑھیے، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہجرت جیسا عظیم حکم دیا جا رہا ہے تو رسول ہجرت کر رہے ہیں، بستر پہ علی سو رہے ہیں. اگر بدر میں لشکر کشی کا حکم دیا جا رہا ہے تو لشکر کفر کے مقابلے پہ رسول لے کے جا رہے ہیں، تلوار علی چلا رہے ہیں. اگر کفر کے مقابلے پہ احد کے میدان میں پیغمبر لشکر لے کے آ رہے ہیں تو پیغمبر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ذوالفقار حملے کر رہے ہیں. وہ کون سے کام تھے کہ جس سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے اور ہم نے وصی کے ذریعے سے ان کاموں کو ہلکا آسان کر دیا؟ تو جہاں خندق میں تمام دشمنان اسلام ایک ہو کے پیغمبر اور اسلام کے مقابلے پہ آئے تو پیغمبر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر پیغمبر کسی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ ذات ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. آگے آئیے بھائی، آئیے بھائی، اون بھائی ادھر آئیے ادھر آ جائیے ابھی ابتدا میں. لہذا وصایت کے سلسلے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور وصایت وہ ہے کہ جس کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ ہوا ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں وصایت اور خلافت کا اعلان ہوا ہے، اور غدیر میں خلافت و ولایت کا اعلان ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ وصی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کی زندگی میں کار رسالت میں ہاتھ بٹائے، اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی سنت اور کتاب خدا کو باقی رکھے. لہذا ان دونوں میں فرق ہے. تو خلافت کے مسئلے میں جو بات کا مسئلہ تھا، ذرے بھائی آپ بھی ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خلافت کا معاملہ چونکہ پیغمبر کی زندگی کے بعد کا تھا، لہذا ہر ایک اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آ گیا. لیکن وصایت کا معاملہ پیغمبر کی زندگی میں تھا، لہذا وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب بھی وصی تھے. اس لیے کہ اگر وصی کہیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ پھر بتائیے کہ خیبر میں انہوں نے کار رسالت میں کیسے ہاتھ بٹایا. نہیں، اور آمادہ ہو کے سنیے. اس لیے کہ میں نے کہا کہ وصی کی شان یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے بار کو ہلکا کرے، کار رسالت میں ہاتھ بٹائے. وصی کی شان یہ ہے کہ جب پیغمبر 40ویں دن ناد علی پڑھیں تو وہ آئے اور بغیر لشکر کے خیبر میں مرحب کے مقابلے پہ چلا جائے. اسے وصی کہتے ہیں. وصی اسے نہیں کہتے کہ اگر برجی سے مرحب بھی نہیں بلکہ حارث ایک مرتبہ خیریت پوچھ لے تو وہ لشکر اسلام میں واپس آ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ.
لہذا وصایت اور خلافت یہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ وہ حق حکومت تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک موقع پر حاکم شام نے امام حسن سے کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خلافت ہم سے لے لیں گے؟ امام نے جواب دیا تھا کہ خلافت تمہارے پاس ہے کہاں جو ہمیں تم سے لینا پڑے؟ اس لیے کہ خلافت اللہ اپنے ان برگزیدہ بندوں کے حوالے کرتا ہے کہ جو کتاب خدا کی گتھیوں کو سلجھا سکے۔ ایک جملہ کہوں، خلافت ان کے لیے ہے کہ جو ممبر پہ آئیں تو دعوی سلونی کریں، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ممبر پہ آ کے کہیں مسلمانوں تمہارا جیسا ہوں، ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو تم سیدھا کر دینا۔ اللہم صلی علی لہذا یہ حق جناب امیر ہے اور ان کی اولاد کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی غیر اس کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی غیر اس کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور روایات میں جس وقت یا آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ اجازت ہے شفاق بھائی، ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہ غدیر سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے، تو آ کے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، یہ اولی الامر کون ہے کہ بغیر کسی فاصلے کے ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اولی الامر میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کچھ اور وضاحت فرمائیے کہ اولی الامر امت کے امام ہیں کہ جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، اور وضاحت فرمائیے اللہ کے رسول کا اولی الامر علی ہیں، اولی الامر حسن ہیں، اولی الامر حسین ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ذریت حسین میں 9 اور آئیں گے، جس میں سے جو آخری ہوگا اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت بھی میرے نام پہ ہوگی۔ اور اس موقع پہ پھر اس حدیث کو دہرایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ یہ سب کے سب محمد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب جب کہ 15ویں شعبان قریب ہے، اب نہ یہ بات پڑھی جائے تو کب پڑھی جائے؟ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں سب میرے جیسے ہوں گے، اور جو آخری ہوگا اس کی کنیت بھی میری جیسی، اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی، یہ سب کے سب میرے جیسے ہوں گے۔ ہمارے آخری امام کی ولادت ہے 15 شعبان 255 ہجری، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 11 ہجری 28 صفر کو، یعنی تقریباً 244 سال کے بعد ظاہری اعتبار سے الفاظ میں احتیاط ہمارے آخری امام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میرے جیسے ہوں گے۔ فہرست انبیاء میں کوئی نبی اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں لے پایا، یہ بھی شرف اولاد سیدہ کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ کہ جو سیدہ کا لال 244 سال کے بعد دنیا میں آئے گا، رسول کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا جیسا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف عظمت اولاد زہرا کی ہے، نہیں ایک جملہ کہوں اس لیے تاکہ اس وقت تک کے لگتا ہی نہیں کہ کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، کہ جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں کو کوئی بات کھلے نہ۔ یہ صرف اور صرف شرف ذریت ابو طالب کے لیے ہے۔ کہ ابو طالب کا آخری بیٹا جب آئے گا پردہ غیب سے،
تو رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میرا جیسا ہوگا اور عین عالم شباب میں آئیں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی اللہ. عین عالم شباب میں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ذریت سبتین میں ہے، جوانان جنت کے سردار کے بیٹے ہیں. دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے عزیزان گرامی عین عالم شباب میں آئیں گے. اور کسی کو شک نہ ہو، تاریخ سے ایک واقعہ پڑھے دے رہا ہوں. پیغمبر کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جناب امیر کے بھی صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمرو ابن حموق خزاعی. یہ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت پیغمبر مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو ایک مہم کے لیے چند اصحاب کو ایک بستی کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ 3 دن کے بعد تم راستہ بھول جاؤ گے، تو داہنی سمت جو ہے وہ اپنا رخ کر لینا اپنی سواریوں کا، اور تمہیں ایک شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ تمہیں راستہ بتائے گا. لیکن پہلے اس سے یہ کہہ دینا کہ میں مدینے آ گیا ہوں اور میں نے اسے سلام کہا ہے. اتنے عظیم صحابی ہیں عمرو ابن حموق خزاعی. تو یہ جو اصحاب کا قافلہ تھا یہ گئے، 3 دن کے بعد راستہ بھولے، داہنی طرف مڑے. جہاں تک بات اپنے مطلب کی تھی خوب یاد رہی پیغمبر کی باتیں. اس لیے کہ مسلمانوں کی عادت ہے نا کہ اپنے مطلب کی بات یاد رکھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پیغام دینا بھول گئے کہ سلام کہلوایا جب رسول نے، اور کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے. انہوں نے کہا ایک شرط پہ رہنمائی کروں گا کہ آج رات تم میرے مہمان ہو، تم سب ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. سب نے کھانا کھایا سیر ہو کے، اس لیے کہ اس میں تو ہمیشہ مسلمان چیمپئن رہے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے علامہ ضمیر اختر صاحب قبلہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں بھی کھانا کھلا دیا ہوتا تو یہ ذوالعشیرہ کی طریقے سے ولایت مان لیتے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. حالانکہ یہ 3 دن سب غدیر میں رہیں، بغیر کھائے مانے نہیں ہوں گے، لیکن اعلانیہ معاملہ ہے، دعوت کا اعلان، مسلمان اس کا عادی ہے. لہذا عمرو ابن حموق خزاعی جب صبح ہوئی تو یہ سب سوار ہو کے جانے لگے، اور جب جانے لگے تو اب عمرو نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، وہ امانت تو پہنچا دو کہ جو میرے رسول نے تمہارے سپرد کی تھی. مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ہم اصحاب کو نہیں مانتے. نہیں، ہم اصحاب کو بہت مانتے ہیں، لیکن ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اصحاب کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم صحابیت کی پیکنگ میں منافقت نہیں بیچتے ہیں. لیکن اہل بیت کے مقابلے پہ ہم نہیں سمجھتے. ہم اصحاب کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم دین اصحاب سے اس لیے نہیں لیتے، اس لیے کہ جو صحابی ایک سلام نہ پہنچا سکے وہ کتاب خدا کے ہم تک پہنچا دے. ایک سلام نہیں پہنچایا گیا، ایک سلام نہیں پہنچایا گیا، بھول گئے. تو اب کہا کہ ہاں رسول نے سلام کہلایا تھا. تو عمرو ابن حموق خزاعی کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ یہ ذرا سا پہلے میں نے تمہید کے طور پہ یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس وقت کوفے میں 35 ہجری میں امیر المومنین کی بیعت ظاہری ہوئی ہے مدینہ میں 18 ذی الحجہ، وہ بھی تاریخ تھی. 25 سال کے بعد جب حق پلٹا تو تاریخ بھی نہیں بدلی، اس لیے کہ اللہ اپنے نور کی حفاظت خود کرے گا. لہذا جب 36 ہجری میں جمل کے بعد امیر المومنین نے دارالحکومت کوفے کو قرار دیا اور کوفے میں قیام کیا، تو اب یہاں عمرو ابن حموق خزاعی ملاقات کے لیے آئے اور ایک جملہ کہا، یا علی
آپ حکم دیجئے تو آپ کی نصرت میں سمندروں کو پانی سے خالی کر دوں، اور آپ حکم دیجئے تو ہم ان بلند پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں آپ کی نصرت میں۔ تو امیر المومنین نے دست دعا بلند کیے کہ پروردگار امر کے جذبے کو سلامت رکھ اور کبھی امر کا شباب نہ جائے۔ اب جملہ سنیے گا، امر ابن حموق قضائی کا کبھی شباب نہ جائے، یعنی کبھی جوانی نہ جائے۔ تقریباً 57 یا 58 ہجری کی بات ہے۔ اب پیغمبر کے صحابی ہیں، مدینے میں آئے تھے ہجرت کے بعد، اور ہجرت سے لے کے 57 اور 58 برس ہجری تک کے، یعنی 57 سال تقریباً یہی ہو گئے، اور کتنی عمر اس سے پہلے ان کی ہوگی۔ لہذا اس کے باوجود جب محبت علی میں زیاد ابن ابی نے کہ جو ابن زیاد کا باپ تھا، اس نے عمر ابن حموق قضائی کا سر کاٹا، اور یہ تاریخ اسلام کے پہلے شہید ہیں کہ جن کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، یہاں تک کہ شام بھیجا۔ تو روایت کے جملے ہیں یہاں پہ کہ عمر کی داڑھی بغیر خضاب کے سیاہ تھی۔ اب عزیزو جملہ سنیے کہ زہرا کے لال اور علی کے بیٹے کا عین عالم شباب میں آنا، اس میں کسی کو شک نہ ہو، اس لیے کہ اگر علی کی دعا سے ایک صحابی کی جوانی نہیں جا رہی ہے تو اگر علی کا بیٹا عین عالم شباب میں آ جائے، اللہم صلی علی محمد، لہذا عین عالم شباب میں آئے گا نرجس کا لال، اور خانہ کعبہ میں حتیم کے قریب سے آواز دیں گے اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے، حتیم مقام اسماعیل کے قریب سے۔ پشت جو ہے، اب یہ جمال منتظر سے پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ صافی گلپیگانی نے لکھا ہے، اور علماء کا حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ اس پراشوب زمانے میں کہ جہاں بڑی کوشش ہو رہی ہے، دیکھیے کبھی بھی علماء سے دور اپنے کو نہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ علم کی ضد کو پھر جہل کہتے ہیں، اور جو کچھ ہم منبر سے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے علماء کی محنتیں اور کاوشیں ہیں کہ انہوں نے یہ ذخیرہ اور بڑے سخت حالات کا سامنا کر کے، اس لیے کہ وہ 1400 سالوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں اہل بیت دشمن طاقتوں نے اور حکومتوں نے، صلاح الدین ایوبی جیسوں نے ایک وقت میں 6-6 لاکھ کتابیں شیعہ کتب خانوں کی جلوائی ہیں، جہاں دجلے کا پانی راکھ سے سیاہ ہو گیا تھا، جہاں رائے کے علاقے کے تمام شیعہ کتب خانے جلا دیے گئے تھے، وہ ایک اپنی پوری تاریخ ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کر کے بھی آج اتنا کچھ جو ہمارے پاس ہے، یہ تو ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں اور ان کی محنتیں ہیں۔ تو آیت اللہ صافی گلپیگانی نے جمال منتظر میں لکھا ہے، پیغمبر کے جب یہ آخری وارث آئیں گے تو حتیم کے قریب مقام اسماعیل کے پاس خانہ کعبہ سے اپنی پشت کو لگائے ہوئے ہوں گے اور اس شان سے لوگوں سے بیعت مانگ رہے ہوں گے۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ شرف بھی اولاد سیدہ کا ہے کہ پوری دنیا کی عبادتوں کے رخ کا نام کعبہ ہے اور کعبے کے قبلے کا نام امام مہدی ہے۔ اس لیے کہ کعبے کی عظمت اسی گھرانے سے برقرار ہے، پشت خانہ کعبہ سے مس ہوگی، اور سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے اور آ کے کہیں گے فرزند رسول آپ کس بات پہ بیعت مانگ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمائیں گے کتاب خدا اور سنت رسول، ہماری جان قربان علی کے اس لال پر کہ جس کی بیعت کتاب خدا اور سنت رسول پہ ہوگی۔ کہاں مر گئے انہیں ماننے والے جو علی سے کہہ رہے تھے یا علی اگر سیرت شیخین پہ عمل کیجئے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ آخری بھی آئے گا تو کتاب خدا اور سنت رسول، اس لیے کہ پہلے ہی کہہ دیا کہ سیرت شیخین پہ عمل کیسے ہو جاتا، اس لیے کہ معصوم کبھی غیر معصوم کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ کتاب خدا اور سنت رسول، یہ جو
کہا جا رہا تھا دوسرے دور کے بعد دوسرا دور ختم ہوتے ہوتے جو ایک شورا تشکیل کی گئی تھی کہ جس میں امیر المومنین کو بلایا گیا تھا اور یہ کہہ کے اٹھے تھے ابن عباس سے کہتے ہوئے کہ خلافت مجھے بنی امیہ کے پالے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں ایک سازش کی گئی تھی اس لیے کہ بنی امیہ سے زیادہ کوئی اہل بیت دشمن قبیلہ نہیں تھا اور افرادی اعتبار سے یہ بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ جو نجس نسلیں ہوتی ہیں وہ کچھ زیادہ ہوتی ہیں. لہذا یہ امیر المومنین کے خلاف ایک دوسرے والے نے سازش کی تھی کہ اب بنی امیہ کے حوالے کر دو، اور وہاں یہی کہا گیا تھا کہ یا علی ہم آپ کی بیعت کر لیں اگر آپ سیرت شیخین پہ عمل کرنے کی. تو امیر المومنین نے یہی تو جواب دیا تھا کہ بس کتاب خدا اور سنت رسول کافی ہے. لہذا حتیم کے قریب جب وہ آخری فرزند آئیں گے تو کہیں گے کتاب خدا اور سنت رسول، تو جبرائیل کہیں گے ذرا اپنے ہاتھوں کو دراز کیجئے تاکہ سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کر لوں. اب میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تاریخ اگر ذہن میں ہو تو بات پہنچ جائے گی کہ جب بھی کوئی الہی نمائندہ بیعت کا مطالبہ کرے گا تو سب سے پہلے سردار ملائکہ آ کے بیعت کریں گے، اور جب بھی کوئی دنیاوی آ کے ممبر پہ بیٹھے گا اور بیعت کا مطالبہ کرے گا تو سب سے پہلے آ کے ابلیس اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے گا. نہیں، بات اگر پہنچ گئی ہوتی تو مجھے وضاحت نہ کرنا پڑتی، میں کچھ اور پڑھتا. پھر غلطی بھی مجمع کی نہیں ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بھائیوں کی بھی غلطی نہیں ہے. اصل میں ممبر سے بنام تبلیغ اتنی بےتکی باتیں ہونے لگی ہیں کہ تاریخ پڑھنے والے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جوپیٹر سے آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، اور حالات حاضرہ کا ایسا مرض لوگوں کو ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے حالات حاضرہ پڑھنے میں، جبکہ حالات حاضرہ تو دو جملوں میں جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ کسی طرح کی رواداری کا خیال ذہن میں نہ رہے. اس لیے کہ دو نظریے ہیں، ایک نظریے کا نام غدیر ہے، ایک نظریے کا نام ثقیفہ ہے. جن کا تعلق غدیر سے ہے انہیں کسی بھی دور میں ظالم اچھا نہیں لگتا، اور جن کا تعلق ثقیفہ سے ہے آج بھی ان کا قبلہ کعبے کے ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ بات کو جو ہے وہ زبردستی کھینچا جائے، اس کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں میٹر کی کمی ہو. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، بعد میں ہمیں تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے جب مجلس ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ فضائل کا یہ گوشہ کیسے رہ گیا، وقت تمام ہو جاتا ہے. لہذا میں نے کہا کہ وضاحت کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ میں نے کہا کہ جب بھی الہی نمائندہ بیعت کا مطالبہ کرے گا سردار ملائکہ آئیں گے، اور جب بھی کوئی دنیاوی ممبر پہ بیٹھے گا دنیا کا بنایا ہوا نمائندہ تو ابلیس آئے گا. یہ میں نے تاریخ میں واقعہ موجود ہے، جس وقت آئے ہیں بیت الشرف میں سلمان اور کہا کہ مولا مسجد میں کسی ہاتھ کے بیعت لوگ کر رہے ہیں، کہ سلمان یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ کہ ایک بوڑھا شخص تھا کمر خمیدہ، ہاتھ میں عصا اور تسبیح تھی، اور ماتھے پہ اس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی تھا. کہ سلمان اس کا مطلب ہے تم نے پہچانا ہی نہیں، وہی تو ابلیس تھا. تو ایک ایک جملہ جو میرا ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے. لہذا بیعت جب کریں گے جبرائیل کہیں گے سب سے پہلے میں بیعت کروں گا. اب عزیزو یہاں سے جو بات ہے وہ بہت زیادہ اس کو غور سے سنیے اور خصوصیت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی، کہ یہ جو بیعت ہوگی سرکار حجت کی یہ مشروط ہوگی، شرائط کی بنا پہ ہوگی، شرائط کی بنا پہ ہوگی. اور جس میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ بیعت وہ کرے کہ جس نے کبھی چوری نہ کی ہو. بیعت وہ کرے کہ جس نے کسی کا مال نہ کھایا ہو. بیعت وہ کرے کہ جس نے کسی ناموس کی طرف کسی کی نہ دیکھا ہو.
بیعت وہ کرے کہ جس نے کسی کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہو، بیعت وہ کرے کہ جسی نے راستے میں کسی کو لوٹا نہ ہو۔ یہ مشروط معاملہ ہے، یہ شرائط کے ساتھ ہے، لہذا ہم سب غور و فکر کر لیں۔ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان تجدید بیعت کا دن ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو مال اہل بیت کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، کہ وہ وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اور وہ آئے گا اور ہر اس شے کا ویسے ہی حساب لے گا، ہر اس غصب شدہ جاگیر کا کہ جیسے فدق کا حساب لے گا۔ اور فدق کا حساب کیسے لے گا، یہ بھی علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور اس کے علاوہ شرح زیارت عاشورہ میں موجود ہے، شفاء الصدور میں، کہ اس اعتبار سے کہ آئیں گے مکے میں اور بیعت لینے کے بعد مدینے تشریف لے جائیں گے، مزار رسول کی زیارت کرنے کے بعد اپنے جد کے پیچھے غصب شدہ زمین قدق کو غصب کرنے والوں کو زمین سے نکالیں گے اور درخت میں الٹا لٹکائیں گے۔ بھائی 15 شعبان آ رہی ہے، لہذا یہ سننے کی بھی عادت ڈالیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ آئیں گے تو یہی کام کریں گے۔ میں نے حوالہ بھی دے دیا علامہ مجلسی کے بہار الانوار کا، اس لیے کہ بعض لوگ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ آوازیں کان میں آتی ہیں، اور یہ وہی انہی کی طرف سے ہے کہ جنہیں فضائل پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور جن کے پاس مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ارے صاحب صرف فضائل پڑھیے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک جملہ کہہ دوں، یہ اعتراض مجھ جیسے ذاکر پہ نہ کریے، اگر دم ہے تو پھر فرمان علی صاحب پہ بھی کیجئے کہ ترجمہ قرآن صرف سیدھا سیدھا کر دیا ہوتا، یہ حاشیے پہ اتنا تبرہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سورہ تحریم میں کیوں لکھا کہ کون سی زوجہ حجرے میں موجود نہیں تھی تو پیغمبر طلاق دے رہے تھے؟ اور یہ جمل والی تک بات نہ جائے، ان کی بات بالکل الگ ہے، یہ ان کے دوست کی بات ہے جو ان کی ایک سہیلی تھی۔ جملہ کہہ دوں کہ جب حجرے سے بغیر اجازت زوجہ چلی جائے تو پیغمبر اتنا ناراض ہو جائے، اب اگر کوئی میدان میں چلا جائے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی میں دم ہے تو وہ فرمان علی صاحب سے کہے، اس لیے کہ قرآن مجید تو چھپا ہوا ہے، غیر بھی آ کے ہمارا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی میں تو کہتے ہیں کہ 40 پاروں کا قرآن ان کے یہاں رکھا ہے اسی دشمنی میں۔ اصل جو دشمنی ہے وہ اس بات کی ہے کہ حاشیے پہ حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ سورہ کس کی وجہ سے آیا، یہ آیت کس کی مذمت میں آئی۔ سورہ تحریم کا حاشیہ پڑھیے، اور اگر اعتراض کرنا ہے تو چھوٹوں پہ کیا کیا جائے، علامہ مجلسی پہ کیجئے کہ جب پوری بہار الانوار لکھ چکے تو یہ آخر کی 3 جلدوں میں صرف تبرہ کیوں لکھا؟ یہ اعتراض تو بڑوں پہ ہونا چاہیے۔ لہذا جس وقت وہ آئیں گے تو شرائط کے ساتھ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، جو جو جاگیریں غصب کی گئی ہیں، جو اہل بیت سے متعلق خصوصیت کے ساتھ۔ اس لیے عزیزان گرامی کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، اگر نوابین اودھ کا شکریہ نہ ادا کریں اور ان کے احسان کو نہ مانیں تو احسان فراموشوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے گا۔ جو کچھ تھا وہ نام حسین پہ خرچ کر دیا، نہ اپنے قصر بنائے نہ اپنے لیے محل بنائے، جو کچھ تھا وہ نام حسین پہ وقف کر دیا۔ واجد علی شاہ جس وقت یہاں سے گئے سب کچھ چھین لی گیا تھا، لوٹ لیا گیا تھا، کلکتے گئے تو اس محدود زمانے میں وہاں بھی صرف امام باڑے بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔
اگر اپنے نام سے قصر بناتے تو ہو سکتا ہے کہ آثار قدیمہ کی لسٹ میں ہوتا اور اس کو ٹورسٹ پلیس، لیکن پھر لوگ جوتے پہن کے بھی جاتے. لیکن انہوں نے امام باڑے بنائے، عزاخانے بنائے، مسجدیں بنوائیں، نام حسین پہ خرچ کیا. اور اپنے خط میں جس کا ذکر تاریخ لکھنؤ میں ہے صرف اشارہ کروں گا، کسی نے 1 لاکھ روپے ان سے قرض لیے تھے. جب وہ کلکتہ گئے تب ان کو ضرورت تھی، چونکہ انہوں نے اس کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے امام باڑہ بنا دیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہاں جو کچھ نام حسین پہ خرچ کیا ہے بس وہی رہ جائے گا. عزیزان گرامی، یہ پوری تاریخ ہے. لہٰذا میں بات یہاں تک کہ اس لیے لے آیا کہ اب 2-4 منٹ کے اندر اور پھر اس کے بعد ربط مصائب، کہ یہ جو شب نیمہ شعبان آ رہی ہے، اس رات کو خدا کے لیے قبروں کے ڈیکوریشن پہ برباد نہ کیجیے. بہت عظیم رات ہے یہ. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ کلچر ہمارے یہاں جو آیا ہے یہ غیروں کے یہاں سے آیا ہے. یہ قبرستانوں کی جو دھوم مچی ہوتی ہے رات میں، کیوں؟ ان کے یہاں کلچر اس لیے ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا. لیکن یہ زندہ امام کی رات ہے، یہ حجت خدا کی رات ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قبرستانوں میں، اس لیے کہ نوابین اودھ کا یہ بھی ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے یہاں قبرستان بھی بارگاہوں میں ہوتے ہیں، امام باڑوں میں ہوتے ہیں، روضے کی شبیوں میں ہوتے ہیں. لہذا بہرحال ہم اس قسم کی تبلیغ کرنے کے عادی نہیں ہیں کہ بات بات پہ حرام و بدعت کہہ دیں. وہ 24 نمبر تبلیغ الگ ہے. لیکن یہ وہ عظیم رات ہے، لیلۃ القدر کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے کہ کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جائے گا. یہ نمازیں پڑھنے کی رات ہے، یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے جو اس رات میں جاگے گا اس کی آنکھیں اس دن زندہ ہوں گی کہ جب سب کی آنکھیں مردہ ہوں گی. لہذا اگر مرحومین کو یاد کرنا ہے تو اس ڈیکوریشن پہ پیسے کو نہ خرچ کیجئے خدا کے لیے. اس لیے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے صاحب یہ 500,000 روپے کی بات ہے، ہم غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں. نہیں، اس عنوان سے بھی کیجئے اور یہ پیسہ بھی کسی سائل کو دے دیجئے. اس لیے کہ ہو سکتا ہو کہ آپ کے لیے ہمارے لیے 500,000 کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن ذرا اس مسکین سے پوچھئے کہ جو کئی وقت سے فاقے سے ہے، اس رشتہ دار سے پوچھئے کہ جس کی قبر گیری نہیں کی ہے کبھی، اس یتیم سے پوچھئے کہ جس کے اسکول کی فیس جو ہے وہ دینے والا اس کا باپ کسی قبرستان میں سو رہا ہے. اور جناب زہرا ارشاد فرما رہی ہیں، سنیے گا اسے، جناب زہرا ارشاد فرما رہی ہے، محمد تقی مقدم نے فضائل زہرا میں لکھا ہے کہ جس نے کسی ایک یتیم کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سر پہ نورانی تاج کو رکھے گا. لہذا یہ وہ معاملات ہیں کہ جس پہ ہمارے علماء کو بہت پہلے ہی اس کے سلسلے میں سوچنا چاہیے. لیکن جب بات بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نہ معلوم کس بات کا خوف ہے. ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم بیان ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں روپے اگر دیکھا جائے تو کروڑوں روپے، اس لیے کہ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے. اگر 50,000 قبریں پورے لکھنؤ میں سج رہی ہیں تو 1,000 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے کتنے یتیم بچوں کی کفالت ہو سکتی ہے. اور کوئی اس کا ثواب نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ 10,000 کے پھول چڑھا دیجئے، سونا اور چاندی چڑھا دیجئے. ہاں اگر آپ کو ثواب میں شریک کرنا ہے تو آئیے نیمہ شعبان میں قبر پہ بیٹھیے، اپنے والدین کی اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جو قریب لوگ ہیں انہیں بلائیے اور کہیے کہ ذرا سا ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر سی محفل ہو جائے، امام زمانہ کا قصیدہ پڑھ لیں اور اس کے بعد حسب حیثیت شیرینی تقسیم کر دیجئے. سورہ یاسین پڑھنے کا جو ثواب خصوصیت کے ساتھ نیمہ شعبان میں ہے وہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھیے تو اس کے ثواب ہوگا. ورنہ ان پھولوں کا ثواب نہ قبر میں جانے والا ہے اور نہ اس اگربتی کا ثواب قبر میں جانے والا ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے کہ جو پڑھتے ہیں کتاب میں اگر وہ بیان نہ کریں وہ روایات اور وہ احادیث تو یہ جو ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں ہماری خیانت ہوگی. اس سلسلے میں یہ شام جو ہے، یہ جو رات آئے گی، یہ عبادتوں کی رات ہے، یہ محفلوں میں شرکت کی رات ہے، یہ قصیدہ خوانی کی رات ہے، یہ امام کے قصیدے پڑھنے اور سننے کی رات ہے.
لہذا جس قدر ہو سکے تو عزیزان گرامی مشروط بیعت ہوگی امام کی، شرائط کے ساتھ بیعت ہوگی، اور اس کے بعد جائیں گے اور جا کے اپنے جدہ کے قاتلوں کو نکالیں گے قبروں سے۔ داہنے بائیں کہہ دیا جاتا ہے، داہنے بائیں کا معاملہ نہیں ہے، معصوم کے برابر غیر معصوم دفنی نہیں ہو سکتا، یہ بھی سن لیجئے۔ جو سلسلہ ہے وہ اس لیے کہ جہاں پہ رسول کے پیر یعنی پایتی ہے، پائینہ پا، وہاں جو ہے وہ کسی کا سر ہے، اور جو جہاں سے ان کا معاملہ ختم ہوا ہے وہاں سے ان کے دوست کا سر ہے۔ اس طریقے سے یعنی جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جسے کہا جائے وہ قبریں ہیں، کوئی یہ نہ کہ اس لیے اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ داہنے بائیں سے نکالیں گے، معصوم کے برابر یا معصوم کے آگے کوئی جو ہے وہ غیر معصوم دفن نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ تو اس منزل پہ ہیں کہ جہاں ہزاروں سال پہلے نجف میں جناب نوح نے جناب امیر کی قبر بنائی اور جناب آدم کو دفن کیا اور اپنے لیے قبر بنائی۔ ابھی ابو ذر بھائی زیارت کر کے آئے ہیں، نجف میں جناب آدم کی زیارت پڑھنا بھی مستحب ہے، اور اسی زیارت نامے میں جناب نوح کی بھی زیارت ہے۔ تو آدم اور نوح علی کے پیچھے دفن ہے، تو منصب نبوت کے ساتھ جب انبیاء ان کے برابر نہیں دفن ہو سکتے تو امت کے گناہگار کہاں دفن ہو جائیں گے؟ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اس لیے سب سے پہلے جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم کے بانی ہیں، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کی ابتدا رکھی، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کا دروازہ جلایا۔ ہاں عزیزوں، یہ جملے میں نے سیوم کی مجلس میں بھی مرحوم کے کہے تھے، پھر دوہرا دوں کہ ایک عزادار ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، ایک ایسا محب اہل بیت کہ جب مجلس میں داخل ہوتے تھے تو اسی وقت معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی عزادار آ رہا ہے۔ اگر فضائل پڑھ رہے ہو تو وہیں دروازے سے جو ہے وہ داد دیتے ہوئے، اور جیسے ہی مصائب شروع ہوتے تھے زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس علاقے میں جہاں مرحوم کا مکان ہے مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کوئی مجلس پڑھی ہو اور انہیں فرش عزا پہ نہ دیکھا ہو۔ ہر مجلس میں شرکت کرنا اور وقت سے ساتھ شرکت کرنا اور آگے ممبر کے قریب بیٹھنا اور اہل بیت کے فضائل سننا اور ان کے مصائب پہ گریہ کرنا، عزیزو یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یاد رہ جاتی ہیں۔ وہ حسین کا عزادار دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ چاہنے والا، وہ فرش عزا پہ آنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، آج اس کے 40ویں کی مجلس ہے۔ لیکن عزیزوں، سیوم کے موقع پہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع آیا تھا، اور اس وقت 40ویں کے موقع پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حسینیہ غفران مآب علیہ الرحمہ میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مرحوم کے ورثاء کو تعزیت دے رہا ہے۔ لیکن یہی وہ موقع ہے کہ جب مظلومیت سید سجاد یاد آ جاتی ہے خصوصیت کے ساتھ، کہ جہاں کس زاویے سے مصائب پڑھے جائیں۔ عزیزوں، 11ویں محرم کو اسرا کو، اہل بیت حرم کو اس طرف سے مقتل میں گزارا گیا کہ جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے، لاش کے ٹکڑے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، شام غریبہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اتنا ظلم کیا ہے اشقیاء نے کہ 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ گیا ہے تو ظہر کا وقت تقریباً ہو چکا تھا، اتنی تاخیر کی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عمر سعد بہت تھکا ہوا تھا، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو جا کے اس سے کہے۔ تو یہ ملعون جو ہے اس نے بہت تاخیر کی، اور اس کے بعد جب یہ اٹھا تو اس نے حکم دیا کہ ادھر سے انہیں گزارو کہ جدھر مقتل میں شہداء کے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے جنازے پر امام سجاد کی اب جو نظر پڑی تو چہرے کا رنگ بدلا۔ جناب زینب جو اونٹ کی پشت پہ سوار ہو چکی تھی، بے کجاوا اونٹ پہ، انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا اور شہزادی نے کچھ سمجھا اور ایک مرتبہ اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔
جب شہزادی اونٹ کی پشت سے گری تو اب امام سجاد اپنی پھوپھی کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی نے اپنی کو اونٹ کی پشت سے گرایا۔ ایک جملہ کہوں، علی کے بیٹے بھی گھوڑے کی زین سے گرے، علی کی بیٹیاں اونٹ کی پشت سے گریں، فرق یہ ہے کہ بیٹے ایک مرتبہ گرے، بیٹیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔ نہ معلوم زینب کتنی مرتبہ اونٹ کی پشت سے گری اور کس عالم میں گری کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں ہمارا سلام ہو ذریت جناب امیر پر، کبھی عباس گر رہے ہیں تو زخمی سر کے بھل گر رہے ہیں، کبھی زینب اونٹ کے پشت سے گر رہی ہیں تو زخمی سر کے بھل گر رہی ہیں، اس لیے کہ عباس گرے تو شانے موجود نہیں تھے، زینب کے ہاتھ تو تھے مگر پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اور ایک سوال کیا، میرے لال کیا اس دیار غیر میں تم بھی رخصت ہو جاؤ گے؟ یہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یہ کیا کیفیت ہے؟ اے سید سجاد بس اتنا بتاؤ کہ اگر تم نہ رہو گے تو رسول زادیوں کو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اور پھر ان امانتوں کو مدینے تک کون لے کے جائے گا؟ کہ پھوپھی اماں یہ کیفیت کیوں کر نہ ہو؟ اس لیے کہ اعدائے نجس نے تو اپنے نجس جنازوں کو دفن کر دیا، اور طیب ابن طیب کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ پامال پڑا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں یہ کیفیت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہمارے جد کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ملائکہ سماوات آئے تھے، جو گزری ہے امام سجاد پر، اور جو سیدانیوں پہ گزری ہے اللہ اکبر 11ویں محرم کو۔ اس لیے کہ بنابر روایات جب عمر سعد ملعون نے حکم دیا تو یہ حکم 11ویں محرم کا ہے کہ شہداء کے جسموں سے سروں کو الگ کیا جائے، یہ حکم 11ویں محرم کا ہے۔ بس عزیزوں میں کوئی روایت نہیں پڑھتا، صرف تصور شرط ہے کہ اب ذرا ان ماؤں کا خیال ذہن میں لائیے، ہاں وہ ام فروا کہ جنہوں نے 10ویں محرم کو قاسم کو پامال ہوتے دیکھا اور 11ویں محرم کو سرطن سے جدا ہوتے دیکھا۔ جناب لیلا کے سلسلے میں تصور کیجئے کہ 10ویں محرم کو علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی دیکھی، اور 11ویں محرم کو شبیہ رسول کا سر جسم سے الگ کیا جا رہا ہے، نیزوں پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اور اس زینب کا تصور کیجئے کہ جس نے عصر عاشور یہ آواز سنی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، لاشیں پامال کی جائیں گی، اور پھر آقا حسین کا سر نیزے کے اوپر بلند کیا گیا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا، نیزے کے اوپر حسین کا سر بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ سرزمین کربلا لرزنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا۔ اب جو یہ منظر دیکھا خیمے میں آئی، اے سید سجاد قیامت کا منظر ہے، میرے لال زمین کربلا لرز رہی ہے۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو پردہ ہٹا کسی بیٹے نے کائنات میں یہ منظر نہ دیکھا جو سید سجاد نے دیکھا۔ باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا، بابا کا سر نیزے پہ بلند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین ظلموا ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور غلام عباس صاحب ابن جعفر حسین صاحب مرحوم کی روح کو شاد فرما دیں۔ حسین 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 آج فرزند قسیم حوض کوثر اٹھ گیا، آج فرزند قسیم یہی آج فرزند قسیم حوض کوثر اٹھ گیا، آج فرزند قسیم شاہ کا بھائی علم بردار لشکر اٹھ گیا، شاہ کا بھائی علم بردار یہی شاہ کا بھائی علم بردار لشکر اٹھ گیا، اب وہ دنیا سے وفا پر کر دلاور اٹھ گیا، اب وہ دنیا سے یہی اب وہ دنیا سے وفا پہ کر دلاور اٹھ گیا، اس لیے آج کل اس لیے آج تک دریا کی موجیں بے قرار، اس لیے آج تک دریا کی موجیں بے قرار، اس لیے آج تک دریا کی موجیں بے قرار، ہائے سقائے سکینہ ابن حیدر اٹھ گیا، جو سمجھتا ہے اپنے کو جو سمجھتا ہی رہا اپنے کو سرور کا غلام، وہ دنیا سے وفا اب وہ دنیا سے وفا پہ کر دلاور اٹھ گیا، اس لیے آج تک دریا کی موجیں بے قرار، اس لیے آج تک دریا کی موجیں بے قرار، ایسا کہے سکینہ ہائے سقائے سکینہ ابن حیدر اٹھ گیا، بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کو بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کو بچانے والے نے سجدے میں جھکا دی پیشانی، سجدے میں جھکا دی پیشانی، سر اپنا کٹانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، تقدیر کی ٹھوکر بھی کھائے، تقدیر کی ٹھوکر بھی کھائے، گھر اپنا لٹانے والے نے، گھر اپنا لٹانے والے نے، یا صبر کیا یا شکر کیا، یا صبر کیا یا شکر کیا، اکبر کو اٹھانے والے نے ہر گام پہ ہر گام پر ہر منزل پر، معبود کا رن میں شکر کیا، معبود کا رن میں
میدان ستم سے خیمے تار، میدان ستم سے خیمے تار، بے شیر کو لانے والے نے بنا بچایا اپنے لیے، اے فضل خدا کی مرضی سے، فضل خدا کی مرضی سے، عاشور کو جلتی رہتی بار، عاشور کو جلتی رہتی بار، بکھرا دیا دانے دانے کو، بکھرا دیا دانے دانے کو، تسبیح بنانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، پکاری زینب مشتر کہاں گئے عباس، پکاری زینب مشتر کہاں گئے، خبر بہن کی لو آ کر کہاں گئے عباس، پکارے زینب مشتر کہاں گئے، خیال رکھتے تھے تم جس کی پردہ داری کا، خیال رکھتے تھے تم جس کی پردہ داری کا، وہی بہن ہے کھلے سر کہاں گئے عباس، پکارے زینب مشتر کہاں گئے عباس، جوان بیٹے کی میت اٹھائے کیسے حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھائے کیسے حسین، سہارا دو انہیں آ کر کہاں گئے عباس، پکارے زینب مشتر کہاں گئے عباس، الٹ کے رکھ دیا بازارے شام زینب نے، الٹ کے رکھ دیا بازارے شام زینب، بھلا رہا ہے یہ منظر کہاں گئے عباس، پکارے زینب مشتر کہاں گئے عباس، سرور